السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 10واں رکوع، آیت نمبر 219 سے 220۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ نیز آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا کچھ خرچ کریں، ان سے کہیے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو۔ نیز وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے کہ ان کی اصلاح کا طریق اختیار کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر انہیں اپنے گھر میں اپنے ساتھ ہی رکھ لو تو آخر وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے اور بگاڑ کرنے والے، داؤ فریب سے یتیم کا مال کھانے والے دونوں کو خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اس معاملے میں تم پر سختی بھی کر سکتا تھا، بے شک اللہ صاحب اختیار اور حکمت والا ہے۔ جی، یہ شراب کے متعلق ابتدائی حکم ہے جس میں صرف شراب سے نفرت دلانا مقصود تھا۔ اس کے بعد دوسرے حکم میں یہ بتایا گیا کہ نشہ کی حالت میں نماز ادا کرنا منع ہے۔ پھر تیسری بار آخری حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ہے، جس میں شراب، جوا اور اس قبیل کی دوسری چیزوں کو قطعاً طور پر حرام کیا گیا ہے کہ اگرچہ شراب کے پینے سے وقتی طور پر کچھ سرور حاصل ہو جاتا ہے، تاہم اس کے اور جوا کے نقصانات اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً شراب پینے سے انسان کی عقل مخمور ہو جاتی ہے، اور یہی خرابی کئی طرح کے فتنہ اور فساد کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح جوئے میں مفت مال ملنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، مگر یہی چیزیں بعد میں کئی مفاسد، جھگڑوں اور دشمنیوں کا سبب بن جاتی ہے، لہٰذا ان سے بچنا ہی بہتر ہے۔ ضرورت سے زائد سارا مال خرچ کر دینا نفلی صدقات کی آخری حد ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ انسان سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور بعد میں خود محتاج ہو جائے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ اسی موقع پر ایک شخص ایک انڈا بھر سونا لایا اور کہنے لگا، مجھے یہ کان سے ملا ہے اور یہ صدقہ ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض کیا تو اس شخص نے دائیں ہو کر یہی بات دہرائی، تو بھی آپ نے اعراض کیا، پھر بائیں طرف، پھر پیچھے ہو کر یہی بات دہراتا رہا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا پکڑا، پھر اسے ہی دے دیا اور فرمایا، یہ تمہارے لیے ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے، پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سفر کے دوران فرمایا، جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زاد راہ ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس زاد راہ نہیں۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ایک ایک قسم کا
ایسے ہی جدا جدا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ صدقہ کی کم از کم حد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے، جو کفر اور اسلام کی سرحد پر واقع ہے۔ بالفاظ دیگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں۔ ایسے نفاق فی سبیل اللہ کی واضح مثال جنگ تبوک کے موقع پر سامنے آتی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ سے زیادہ مال دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت مالدار تھے۔ دل میں خیال آیا کہ آج اپنے تمام تر اثاثہ کا نصف حصہ خرچ کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جائیں گے۔ چنانچہ جب اپنا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، عمر کیا کچھ لائے؟ عرض کیا کہ اپنے تمام مال کا نصف حصہ بانٹ کر لے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے بھی وہی سوال کیا، ابو بکر کیا کچھ لائے؟ عرض کیا سب کچھ ہی لے آیا ہوں، گھر میں بس اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی باقی ہے۔ یہ جواب سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ کثرت مال کے باوجود ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال قبول فرما لیا، حالانکہ آپ کا ارشاد ہے کہ صدقہ وہ بہتر ہے جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ بن جائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ پر توکل بے مثال تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح سمجھتے تھے۔ اس سے بیشتر یتیموں کے بارے میں 2 حکم نازل ہو چکے تھے، ایک یہ کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ لہذا مسلمان یتیموں کے بارے میں سخت محتاط ہو گئے اور ان کے مال اپنے مال سے بالکل الگ کر دیے کہ اسی سے ان کا کھانا پینا اور دوسری ضروریات پوری کی جائیں۔ مگر اس طرح بھی یتیموں کا بعض صورتوں میں نقصان ہو جاتا تھا، مثلا ان کے لیے کھانا پکایا، جو کھانا بچ جاتا وہ ضائع ہو جاتا۔ ایسے ہی صورتحال سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اصل میں تو یتیم کی اصلاح اور بھلائی مقصود ہے، جس صورت میں وہ میسر آئے وہ تم اختیار کر سکتے ہو۔ اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملانا مناسب سمجھتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی تم ان کا مال ملا بھی سکتے ہو، الگ بھی کر سکتے ہو، کچھ مال ملا لو یا بعض حالتوں میں ان کا مال الگ کر دو، ہر صورت درست ہے، بشرط یہ کہ تمہاری اپنی نیت بخیر ہو اور اصل مقصود یتیم کی بھلائی ہو، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کئی طرح کی پابندیاں عائد کر کے تم پر سختی کر سکتا تھا۔